بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈرز کی شکل میں کور کرتے ہوئے انشاءاللہ آج ایپیسوڈ نمبر 25 ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی انشاءاللہ زندگی کا ایک چھوٹا سا سناپسس آج ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جن کا نام حفصہ ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق بن خطاب کی بیٹی تھیں۔ ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ آپ کو سیرت کی مختلف کتابوں میں پوری طرح سے ڈیٹیل سے مل جاتا ہے۔ بنی عدی سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا، اور ایک مشہور صحابی آتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جن کا نام آتا ہے حضرت عثمان بن مظعون۔ یہ ان کی بہن تھیں، یعنی حضرت حفصہ کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ جو تھیں، جن کا نام آتا ہے زینب بنت مظعون، وہ حضرت حفصہ کی والدہ تھیں، اور ان کے بھائی ایک صحابیوں میں مشہور صحابی تھے۔ خود بھی ان کی والدہ جو تھیں وہ صحابیہ تھیں۔ حضرت حفصہ اور حضرت حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا سیرت رسول میں مسلمانوں کے ٹریڈیشن میں ایک بڑا مقام موجود ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کئی بات کے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ اگر خلافت آگے بڑھتی تو حضرت عمر کا دور جو تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کا دور جو تھا، یہ پھر 5th خلیفہ تک ان کو لے کر جاتا، بیکاز ہی واز ویری پائس، ہی واز ویری کلوز ٹو ہز فادر، اور اپنی عادات اور عبادات میں، اپنے جسٹس سسٹم میں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں حضرت عمر کے ساتھ حضرت عبداللہ کا ایک کافی اسٹرانگ لنک نظر آتا ہے۔ حضرت حفصہ کا اگر آپ ڈیٹ آف برتھ دیکھتے ہیں تو حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ سے 5 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئرس کے تھے، اس وقت حضرت حفصہ کی پیدائش ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جس میں قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے، یعنی سے جسٹ پہلے وہ جو فلڈ آیا تھا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا نشیبی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں پانی کھڑا ہونے سے اس کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا، اور سیرت میں ایک اہم واقعہ موجود ہے کہ اس مقام پر اس وقت میں پھر اس کو ری بلڈ کیا گیا، کیونکہ قریش کے پاس اپنے حلال کمائی میں سے اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ اس کیوب کو کھڑا کرتے، تو وہ جو باقی حطیم کا علاقہ ہے اس کو انہوں نے مکمل اونچا دیواروں کے ساتھ کھڑا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اپنی حلال کمائی ہی صرف خانہ کعبہ کی تعمیر میں، کنسٹرکشن میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ بنو سہم کے خاندان سے تھے، اور حضرت حفصہ جو تھیں، ظاہر ہے بعد میں اسلام آیا 5 سال کے بعد، تو جیسے ہی ان کے والدین مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا اسلام قبول کیا، اور ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب ہجرت ہوئی ہے، ہجرت مدینہ، تو حضرت حفصہ اور ان کے شوہر نے بھی ہجرت کی، اور اس میں کچھ دن کے بعد ہی ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر میں ان کے جو شوہر تھے خنیس بن حذافہ، ان کو بہت سیویئر وونڈز ہوئے تھے، بہت سخت ان کو زخم آئے تھے، اور بیٹل سے تو واپس آ گئے تھے لیکن ان کے زخم جو تھے ان کی ریکوری نہیں ہوئی، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی بدر کے زخموں سے ان کا انتقال ان کو شہادت کا درجہ دے گیا۔ عدت ان کی مکمل ہوئی تو اب آپ ایک کلچر، وہ کلچر جو کہ اسلام نے بھی جس کلچر کو کنٹینیو کیا ہے وہ نظر آئے گا آپ کو۔ عرب کے معاشرے میں یہ عام تھا کہ جیسے ہی کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو امیڈیٹلی اس کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی جاتی تھیں۔ تو جیسے ہی حضرت حفصہ کی عدت مکمل ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی کے نکاح کی فکر ہوئی، اور یہ وہی مور اور لیس ٹائم پیریڈ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر آلدو بیٹی کے باپ تھے، آپ کو ایک اور پازیٹیو وہ سائڈ اسلام کی نظر آئے گی جب دوسری سائڈ امیڈیٹلی نظر آ رہی ہے ابھی حضرت حفصہ ہی کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہوئے۔ نمبر 1 کہ اگر بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے
تو آپ اس کے نکاح کا انتظام عمر کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر عورت چاہ بھی رہی ہے اور اس کی خواہش بھی ہے اور وہ راضی بھی ہے، اگر راضی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم دے دینا چاہیے، لیکن وہ راضی ہے اور اس کو اپنا آگے زندگی کنٹینیو کرنی ہے اینڈ شی از لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو اندر نکاح، تو ضرور ماں باپ کو، فیملی کو، معاشرے کو، فرینڈس کو اس خاتون کے گھر کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو لڑکی والا ہوں، بیٹی کا باپ ہوں، میں پروپوزل کیسے بھیج سکتا ہوں. حضرت عمر نے سب سے پہلے جب جیسے ہی عدت مکمل ہوئی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور خواہش کا اظہار کر دیا اوپنلی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا گیو می سم ٹائم، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا سوچنے کے لیے وقت چاہیے. پھر کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد جب حضرت عمر کی دوبارہ حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کو ریفیوز کر دیا، یعنی کہ احترام کے ساتھ انکار کر دیا. آلدو آپ سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر واز ناٹ ایکسپیکٹڈ دس کہ حضرت عثمان انکار کر دیں گے، تو تھوڑا سا ان کو ہلکا سا ایک مایوسی کا اینگل ٹچ کیا. بیٹی کے باپ بھی تھے، بیٹیوں کے لیے دل بھی نرم ہوتے ہیں اور ایک امید ہوتی ہے انسان جب کسی سے کہتا ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کے لیے اس سے کہہ رہا ہوں so this person will definitely do something strongly whatever will be possible in his or her bracket. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ ایک اور مزاج دیکھیں، ایک مسلمان باپ کا، کانفیڈنٹ مسلمان باپ کا مزاج. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے ذکر کیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک سے کہا تو اب اس نے انکار کر دیا، میں بیٹی والا ہوں، میں کیا بار بار لوگوں سے کہوں، اچھا نہیں لگتا ہے. یہاں تو لوگ کسی تھرڈ پرسن کو بھی اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈیں اس کو کہتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں کہ اب ایک دفعہ ان سے کہہ دیا تھا پھر دوبارہ میں ان کو کیا یاد کراؤں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ دنیا انسانوں کا معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کے ساتھ تعلق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ہم بالکل اللہ سے محبت میں سب سے شدید ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور احترام کا معاملہ نہیں کرتے. اس کا ہرگز یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم محبت میں ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے. We are living in a huge family of آدم علیہ السلام and بی بی حوا، سب انہی کے تو اولاد ہیں. تو بار بار کہنے میں بھی اولاد والا بیٹی والا ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک دفعہ کہے 10 دفعہ کہیے، there is no issue in it. تو ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے اپنی بیٹی کے لیے فکر مند تھے. انہوں نے کچھ دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا. حضرت ابو بکر بھی خاموش رہے. اب جب حضرت ابو بکر بھی حضرت حفصہ کے اس پروپوزل پر جو خود والد دے رہے تھے خاموش رہے، تو حضرت عمر کو یقین نہیں آیا کہ اچھا یہ تو میرا اتنا قریبی دوست ہے، اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی. اس میں آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی کسی انسان کی طرف سے خاموشی کبھی بھی آپ کو فوراً بدگمان نہ کر دے، اس لیے کہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خاموشی کیوں تھی. There can be logic, there can be reason, there can be a very strong دلیل behind it کہ کوئی انسان جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا، پیچھے کوئی ایک بڑی ریزن ہو سکتی ہے. تو حضرت ابو بکر نے خاموش ہوا. علی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی 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 آل محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاموشی کے کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت حفصہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کر دی۔ الحمدللہ حضرت حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور جب نکاح ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھیے، جب آپ نے مجھ سے حضرت حفصہ کے اپنی بیٹی کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا، میں خاموش رہا تھا، اور مجھے معلوم ہے آپ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی وائبس کنیکٹ کر لیتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، جو آپ کے واقعی، جن کو آپ کہتے ہیں نا دوز آر یور ریئل فرینڈس، جو واقعی پرخلوص ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، جو آپ کو نہ کبھی غلط مشورہ دیتے ہیں، جو آپ سے نہ کبھی حسد کرتے ہیں، جو نہ آپ کی کامیابی پر خدا نہ خواستہ کبھی غم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کا جی چاہتا ہے کہ آپ ان سے بھی آگے نکلیں، آپ ان سے بھی زیادہ کامیاب ہوں، آپ ان سے بھی زیادہ پراسپیرٹی حاصل کریں۔ یہ ہوتے ہیں اچھے سچے دوست۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھے، صحابہ کرام میں بھی تھے، اور بعد کی نسلوں میں بھی ہمیشہ رہے ہیں۔ مسلمان بہت بیلنسڈ زندگی گزارتا ہے۔ اٹس ناٹ لائک کہ اب کیونکہ مجھے صرف اللہ سے محبت ہے تو مجھے انسانوں کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از ناٹ اسلام۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوتے، نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اتنے قریبی دوست ہوتے۔ تو دوست ہے نا، حضرت عمر کی وہ جو ایک اس وقت ہلکی سی بھی ایک رنجش دل میں آئی تھی کہ ان کو لگا تھا کہ حضرت ابو بکر بے التفاتی تھوڑا سا جو ہیں وہ اگنور کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے نوٹ کر لیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کچھ نہیں تھا۔ اچھے دوست آپ کی لینگویج آف سائلنس بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب نکاح ہو گیا، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے جب آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں خاموش رہا تھا تو آپ کو برا لگا تھا، لیکن آج آپ کو وجہ میں نے بتانی بھی ہے اور آپ کو معلوم بھی ہو گئی ہے کہ میں نے اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ آپ کے اس پروپوزل مجھ تک آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے تھے حضرت حفصہ کے لیے، اور ظاہر انہوں نے صرف مجھ سے کیا تھا، تو ابھی میں نے ان کے اس سیکرٹ کو باہر لانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگین اس سیرت کے معاملات ہوں یا قرآن کی آیات ہوں، ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ تیزی سے اس کے اوپر سے گزر جائیں، بیکاز ہر قدم پر ایک اتنا بڑا ہیوج سبق مل رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ہی ایک پورا لیکچر کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے درمیان ایز اے بیسٹ فرینڈس بہت سے سیکرٹس شیئر ہوتے تھے، یعنی وہ بات جو ابھی رسول اللہ نے کسی سے بھی نہیں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کو ڈسکس کیا کرتے تھے، اینڈ دس از ون آف دی ایگزامپل۔ لیکن آپ ٹرسٹ لیول دیکھیں، رسول اللہ نے اتنی بڑی خواہش کا اظہار کیا، حضرت عمر بھی دوست تھے رسول اللہ کے، لیکن ایسا نہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہ چلو وی آر کمبائنڈ فرینڈس۔ میں بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ از ایکچولی انٹینڈنگ ٹو ڈو نکاح اور ٹو سینڈ اے پروپوزل ٹو یور ڈاٹر۔ خاموش رہے۔ یہ ہوتے ہیں وہ سینسیبل دوست جن کے ساتھ پھر آپ کو آٹومیٹیکلی ایک ٹرسٹ لیول اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی دل کی بات، آپ اپنی فیملی کی بات، آپ اپنی پرسنل باتیں بغیر کسی پریشانی کے ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ دس واز دا ٹرسٹ بٹوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر نے واضح کر دیا کہ دیکھیں ہوا یہی تھا کہ کیونکہ رسول اللہ خواہش کا اظہار کر چکے تھے اور وہ کہہ چکے تھے مجھے، اس لیے میں خاموش رہا تھا، ورنہ اگر آپ نے اپنا اشارہ نہ دیا ہوتا تو میں یقیناً آپ کی خواہش کو کبھی نہ ٹالتا۔ اس طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ تو ان دونوں سے، حضرت ابو بکر حضرت عمر سے آپ کی دوستی بھی تھی، اور یہ دونوں جو تھے وہ آپ کے ایک طرح سے رشتے میں سسر بھی لگتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی، ہاں البتہ جو علم انہوں نے پھیلایا اس کے حوالے سے ان کی بہت سی معنوی یادگاریں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت حفصہ وہی ہیں جن کے پاس قرآن کا نسخہ، مطلب ایک سارا کمپائل کیا ہوا، لکھا ہوا، تحریر شدہ قرآن جو تھا وہ موجود تھا، اور انہی کے پاس سے جو ہے وہ پورا ایک اسکرپٹ منگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں
بین الدفتین، بٹوین ٹو بائنڈنگس، اس کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ حضرت حفصہ سے آپ کو تقریباً 60 نیریٹڈ احادیث بھی ملتی ہیں جو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ ارشادات ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھرو ان کو حضرت حفصہ نے نیریٹ کیا ہے۔ اگر آپ حضرت حفصہ کے اخلاق کی بات کریں تو ابن سعد میں ان کے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے، اخلاق سے زیادہ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ چلیں اخلاق کو سمجھ لیں، ان کی ایک مین ڈومینیٹنگ کریکٹرسٹک تھی۔ اگین اے لیسن فار آل آف اس، ہم سب کی شخصیات میں ایک جیسی کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل لوگوں کو بس ایک ہی شوق ہے کہ وہ بہت اچھا بول سکیں، ہر ایک کو ایک جیسی کوالٹی، ایک جیسا اسکل سیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے۔ ہم سب کو اللہ نے ایک ایک انسان کو کوئی ایک ڈومینیٹنگ اسکل دے کر بھیجا ہوتا ہے۔ کبھی انسان اس کو خود ٹیپ کر لیتا ہے، کبھی قرآن اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹیپ کروا دیتا ہے، اور کبھی کوئی آپ کا بہت اچھا پرخلوص دوست آپ کی اس کوالٹی کو پہچان کر آپ کے سامنے لے آتا ہے، اور پھر آپ اگر اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کے نکھار کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے کردار میں ایک خوبی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اختلاف سے ان کو سخت نفرت تھی، اختلاف پسند نہیں کرتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے جب یہ جنگ صفین ہوئی تھی تو اپنا بڑا کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ دیکھیں، آپ عبداللہ سے کہا تھا کہ آپ چپ نہیں بیٹھیں گے، بیکاز آپ کا چپ رہنا اوروں کو کنفیوز کر سکتا ہے۔ سو وٹ ایور یو ہیو سم اوپینین اباؤٹ جنگ صفین، پلیز برنگ اٹ آؤٹ، تاکہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تو اخلاقی طور پر یہ ان کی بڑی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کا حصہ نظر آتا ہے کہ یہ اختلاف پسند نہیں کرتی تھی۔ اور جو انسان اختلاف پسند نہیں کرتا وہ آپ دیکھیں گے دو لوگوں کو ملانے والا ہوتا ہے۔ وہ ایک غصہ کر رہا ہے تو اس کے غصے کو میلو ڈاؤن کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کہاں میں اپنا رول ایز اے تھرڈ پرسن، ایز اے ثالث استعمال کر سکتا ہوں تاکہ میں دو لوگوں کے دلوں کو قریب لے کر آ جاؤں۔ تو یہ وہ انسان کے اخلاق کی خوبی ہے جو نہ صرف اس کے ایمان کو بہت جگہ بچا لیتی ہے، سائملٹینیسلی یہ کوالٹی بہرحال اوروں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اگر آپ ان کی عبادت کی بات کریں تو ابن سعد میں ان کی عبادت کے بارے میں لکھا ہے، انہا صوامتن و قوامتن، یعنی حضرت حفصہ صائم النہار و قائم اللیل تھیں، دن کے روزے رکھتی تھیں اور راتوں میں خوب تہجد پڑھا کرتی تھیں۔ انفیکٹ اگر آپ نیریشنز پڑھیں تو پتہ چلتا ہے ماتت حفصہ حتی مات فطر، یعنی انتقال کے وقت بھی، جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن بھی یہ الحمدللہ روزے سے تھیں۔ ہاں ایک چیز تھی جو کہ آپ سیرت جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، بٹ آپ اور میں اس چیز کو جو میں بتانے جا رہی ہوں اس کو ہم اپنے سے بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، نو کمپیریزن ود اینی ون آف اس۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، حضرت حفصہ کا یا کسی بھی ازواج میں سے کسی ایک کا بھی وہ مقام جو آپ کہیں پر بھی دیکھیں جس میں کوئی آپ کو ذرا سی بھی ایک ہیومن لیول کی ویکنس نظر آتی ہے، It has nothing to do with our weaknesses، اس لیے کہ ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کے درجات، ان کا اسٹیشن اتنا بلند ہے کہ ہم اپنے سے کمپیئر کر کے نہیں کہہ سکتے کہ او اچھا، اگر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیرت بتاتی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا مزاج میں تھوڑا سا تیز تھیں، تو اگر میں بھی ہر وقت چڑچڑی رہتی ہوں، مزاج تیز ہیں، سو اٹس اوکے، ناٹ ایٹ آل، پلیز کلیئر دس۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں بات آگے بیان کروں، دیر از نو کمپیریزن۔ ان کا مزاج کا ہلکا سا بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا، آپ والیوم بڑھاتے ہیں، وہ اب تو ہمارے پاس والیوم جو ہیں وہ ٹچ والے آ گئے کہ آپ ٹچ پلس مائنس میں اونچا اور کم کرتے ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ آپ کے ٹیپ ریکارڈرز کے نوب ہوتے تھے، دا سرکولر نوبس، اور اس پہ بالکل قریب ملی میٹرز کے قریب جو ہے وہ 1 لائن 2 لائن 3 لائن لگی ہوتی، تو بالکل سلائٹ سا تیز مزاج ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ازواج اوور دیئر۔ حضرت حفصہ کے مزاج میں ذرا سی تیزی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی بات پر ان کو اختلاف ہوتا تھا تو آرگیومنٹس کرتی تھیں۔ اٹس ناٹ لائک خدا نخواستہ آواز اونچی ہوتی تھی، یا اٹس ناٹ لائک کہ بحث کرتی تھیں، نہیں، یو کین سے لاجیکل آرگیومنٹس بیک اینڈ فورتھ دیا کرتی تھیں۔ اس لیے اکثر ہم مسلمان ایک صحیح بخاری کی روایت کو جانتے ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ حضرت عمر سے ہی منقول ہے کہ ہم لوگ جب
اسلام نہیں آیا تھا تو ہم لوگ عورتوں کو بالکل عزت نہیں دیتے تھے عرب میں، اور اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو عزت دی، اور یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں قرآن میں اتنی آیات نازل ہوئیں، رسول اللہ کی اتنی تعلیمات تھیں کہ ہمیں اسلام کے آنے کے بعد اصل میں عورتوں کا مقام، ان کا درجہ، ان کی اہمیت، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ہمیں اس وقت پتہ چلا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بتا رہے، اب یہ حضرت عمر کا اپنا بتایا ہوا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میری بیوی نے مجھے کسی معاملے میں کوئی رائے دی، یعنی وہ مشورہ جیسے بیویاں دیتی ہیں، تو ان کی بیوی نے ان کو ایک رائے دی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فوراً کہا کہ اب تم مجھے رائے دو گی۔ دیٹس اے ٹپیکل مین مائنڈ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں تم سے مشورہ لوں گا۔ وہ شوہر جن کے کوئی خدا نخواستہ ایگو ایشو ہوتے ہیں، اگین ہم میں سے کوئی بھی نہ حضرت عمر سے اپنے آپ کو کمپیئر کرے، نہ حضرت عمر کی وائف سے، نہ حضرت حفصہ سے۔ دس از جسٹ اے سمپل ویری سلائٹ انالوجی، تاکہ ہم تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں اپنی زندگیوں سے، اور ہم ان ریمائنڈرز کے تھرو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو جب ان کی وائف نے ان کو کوئی مشورہ دیا، اور حضرت عمر نے ایک دم سے اسپونٹینیسلی، ظاہر ہے طبیعت میں ہوتا ہے انسان کی تو وہ کہیں جاتا نہیں ہے نا، ہو گئے تھے مسلمان، آ گئی تھی عزت عورتوں کی، پر وہ ایک بائی نیچر چیز آتی ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اب تم مجھے مشورہ دو گی؟ تو ان کی وائف نے فوراً کہا ابن خطاب، تم کو ذرا سی یہ بات بھی برداشت نہیں کہ میں تم کو ایڈوائس کر رہی ہوں، جبکہ جو تمہاری بیٹی ہے حفصہ وہ تو رسول اللہ کو برابر کا جواب دیتی ہے۔ جب یہ سنا تو اور یہاں تک کہا کہ وہ برابر کا جواب دیتی ہیں، اور پھر رسول اللہ سارا دن جو ہیں وہ تھوڑے سے اداس بھی رہتے ہیں، رنجیدہ بھی رہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اٹھا فوراً، میں نے چھوڑا کیا بات ہو رہی تھی، اور میں حفصہ کے پاس آ گیا، اور میں نے کہا بیٹی میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ کو برابر کا جواب دیتی ہو۔ حضرت حفصہ بولی ہاں ایسا کرتے ہیں ہم، اور ہم باقی ازواج بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ باقی ازواج کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں تم کو اللہ کے رسول کے سامنے جواب دینے میں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ اور جب کیونکہ حضرت حفصہ نے کہا تھا کہ باقی عورتیں، باقی بیویاں بھی کرتی ہیں، حضرت حفصہ کا اشارہ ڈیفینیٹلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ تو حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ انہوں نے جب کہا ہے کہ باقی بھی کرتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون اس طرح سے اپنے ناز اٹھانے کے لیے بیک آرگیومنٹس کر سکتا ہے۔ تو فوراً حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا میں تم کو وارن کرتا ہوں کہ تم اس عورت کی نقل نہیں کرو جس کی محبت میں رسول اللہ بہت آگے ہیں، اور جس کو اللہ نے حسن بھی دیا ہے۔ تو اپنی بیٹی کو ایک طرح سے انہوں نے ایک نصیحت کر دی۔ یہ فتح الباری کتاب التفسیر میں یہ روایت نریشن موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت حفصہ کی، یہ میں آپ کو ایک طبیعت کے بارے میں صرف بتا رہی ہوں، جسٹ ٹو نو اباؤٹ لٹل اباؤٹ ہر پرسنالٹی۔ ایک واقعہ ترمذی، جامع الترمذی میں بہت مشہور آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ کی زوجہ تھیں، مسلمان ہوئی تھیں فرام اے جوش فیملی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ان کے پاس آئے تو حضرت صفیہ رو رہی تھیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اور پھر انہوں نے، حضرت صفیہ نے وجہ بتائی کہ جو حفصہ ہے نا، یہ مجھے کہتی ہیں کہ تم جو ہو وہ یہودی ہو، اور تم یہودی قبیلے کی ہو۔ اور حفصہ نے کہا کہ اس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے حفصہ نے اپنی فیملی کا، میرے فیملی یہودی ہونے کا جو ہے وہ ایک طرح سے مجھے کہہ کے مجھے رنجیدہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کر کے سنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ اچھا میں ابھی چاہتا ہوں حفصہ کو بتاتا ہوں اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے، اس کو پتہ نہیں ہے وہ نبی کی بیوی ہے، ہاؤ نعوذ باللہ، وہ الفاظ بھی میرے منہ سے نہیں نکل سکتے جو ہم اکثر و بیشتر this part is specifically for Muslim men as Muslim husbands، جن کی بیویاں ذرا سا دین پر چلنا شروع کرتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب میری بیوی is more than a فرشتہ، she can never get angry, she can never come in frustrated mood, she will never shout, she will never growl، کچھ بھی نہیں کرے گی، اب وہ ایک فرشتہ بن جائے گی۔ اور وہ پھر اپنی بیویوں سے اتنا اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسانی لیول پر بھی بیوی نے کبھی تھک کر کوئی بات کہہ دی، کسی بات سے اگر کسی وجہ سے انکار کر دیا، تو اس کو دین کا اتنا تانا دیتے ہیں کہ وہ بیچاری سیلف لودنگ کا شکار ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میری نیکیاں قبول بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ So this part is actually, this narration is actually for Muslim men,
This is more to give them nasihat as compared to Muslim women. ہاں مسلمان عورت کے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تانے نہ دیں. It's not nice, it's not recommended, in fact it is forbidden. قرآن نے منع کیا ہے. And for Muslim men, this is the example of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے دین میں آگے نکلنے کی وجہ سے آپ اس کو بار بار اس کا دامن گھسیٹ کر اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس کو پن پوائنٹ کر کر اس کو انڈر کانفیڈنٹ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حفصہ کو جا کر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہ تم نے کیوں کہا, تم تو نبی کی بیوی ہو, میں تم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں, تم تو اتنی دیندار ہو. Nothing. Just see the maturity of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حفصہ نے ان کو بتایا تھا اپنے رونے کی وجہ. حضرت حفصہ کو ہی رسول اللہ نے سکھا دیا جواب کیسے دیتے ہیں. حفصہ, کچھ جواب زندگی میں دینے ضروری ہوتے ہیں, ادب, خلوص, اخلاص اور کنٹرولڈ ٹون کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا کہ دیکھیں آپ نبی کی بیٹی ہیں, آپ کے چچا نبی, آپ پیغمبر سے, نبی سے آپ کا نکاح ہوا ہے, تو آپ کو تو اس پہ فخر ہونا چاہیے. forget about rest of the things. اسی طرح سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ انہوں نے حضرت صفیہ سے کہا کہ ہم رسول اللہ کے نزدیک زیادہ ہیں, مطلب ہم زیادہ بیلوڈ ہیں اور ہم جو ہیں وہ زیادہ کلوز ہیں. حضرت صفیہ کو پھر اچھا نہیں لگا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کر دیا. تو پھر اگین یہ والی نریشن آپ کو ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے شوہر بھی اور آپ کے چچا بھی اور آپ کے والد ہارون بھی, موسیٰ بھی, یہ سب نبی ہیں. تو اس طرح سے آپ کو ایک کانسٹنٹلی ازواج کے درمیان میں بھی ہلکا پھلکا یہ ہیومر, یہ ہلکی پھلکی سی, بار بار کہہ رہی ہوں ہلکی پھلکی سی, بیکاز عورتیں فوراً اس کو اپنی گھریلو ناچاکیوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہلکی پھلکی سی ایک نیچرل جو مسلمان عورتوں کے درمیان میں بھی ہلکی پھلکی رنجش ہو سکتی ہے وہ بھی یہاں نظر آتی ہے. یہی حضرت صفیہ تھیں جن کے پاس ایک خاص شہد آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہد بہت پسند آیا تھا, اور اس شہد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا زیادہ ٹائم حضرت حفصہ کے پاس بیٹھنے لگ گئے تھے. حضرت حفصہ کی حضرت عائشہ سے دوستی بہت تھی. جنرلی آپ کو ایک بہت خوبصورت ٹرینڈ یہاں نظر آئے گا. آئی نو دس ریمائنڈر از گوئنگ اے بٹ لینتھی ٹوڈے, but I would really like to complete it today, and it has so many lessons کہ it's difficult to hold myself back اور میں نہ بتاؤں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج تھیں, ان میں سے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا دوستی ہو جانا is a beautiful sign for all of us. ان دونوں کی نیچر بہت ملتی تھی, دونوں بہت آؤٹ اسپوکن تھیں, دونوں بہت کریجیس تھیں, دونوں بہت اپنے آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ہائی الرٹ پر چلنے والی خواتین. جیسے حضرت سودا بہت سمپل سی, سادی سی, ان کو نہیں پتا آس پاس کیا ہو رہا ہے, بٹ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں بڑی ہائی الرٹ پر رہنے والی تھیں, مطلب ایسے کہ جس میں ان کو پتا ہو, اسمارٹ انف دیٹ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ. تو دونوں کی دوستی بھی اچھی تھی. جنرلی آپ کی دوستی ہوتی آپ کی بہت سے ہے, بٹ ظاہر ہے آپ کا بیسٹ فرینڈ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی دوستی بہت اچھی تھی. تو اب جب ان دونوں کو پتہ چلا کہ why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is sitting for so long in صفیہ's house, تو ان دونوں نے فگر آؤٹ کروایا کہ بھائی وہ وہاں پر اتنی دیر کیوں بیٹھتے ہیں. پتہ چلا کہ کوئی خاص شہد آیا ہوا ہے جو رسول اللہ کو بہت پسند آیا ہے, اور وہ شہد جو ہے وہ ان کو پیش کرتی ہیں, اس لیے تھوڑا سا جو ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے اس سے دیر ہو جاتی ہے. جنرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹوین عصر اینڈ مغرب اپنی ازواج کے گھر باری باری جایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو خیال آیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. تو دونوں نے مل کر پلان کیا کہ جب رسول اللہ ہمارے گھروں میں آئیں گے انڈیویجولی ہم دونوں کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. یہ مغافیر ایک اسپیشل قسم کا پھول ہوتا ہے, اگر ہنی بی اس سے اپنا نیکٹر بناتی ہے تو پوری ہنی کے اندر ایک اسپیسیفک ہیک آ جاتی ہے. تو دونوں نے مل کر پلان کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ جب آپ آئیں وہ آپ کے پاس سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے. اور رسول اللہ واز ویری پرٹیکولر اباؤٹ ہز اورل ہائیجین. ظاہر ہے جب بھی مسواک کرتے رہتے تھے. تو جیسے ہی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے اپنے اپنے محاذ پر کھڑے ہو کر رسول اللہ سے یہ بات کہی, رسول اللہ گاٹ وریڈ کہ اچھا واقعی اسمیل آ رہی ہے,
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اور پھر اس کے اوپر سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 نازل ہوتی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یا رسول اللہ، اے نبی، آپ کیسے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ کیا آپ اللہ کے مقابلے میں ازواج کی رضا چاہتے ہیں؟ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کمٹمنٹ کی طرف کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، اس پر رجوع فرما لیا۔ تو کبھی کبھی آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے بہت خوبصورت اینگل سے، بہت ہی خوبصورت اینگل سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی دوستی کے پہلو نمایاں نظر آتے ہیں۔ Now the last part of this reminder for حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ کا انتقال 45 ہجری شعبان میں ہوا، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مروان جو کہ اس وقت گورنر تھے، نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور پھر کچھ دیر تک جنازے کو جو ہے وہ سب مردوں نے کندھا دیا۔ آپ کو آپ کی لحد میں، آپ کی قبر میں حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ نے جنازے کو قبر میں اتارا، ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ نے بھی قبر میں ان کو اتارنے میں مدد فرمائی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اس طرح سے جو ہیں وہ اپنے دنیا کے سفر کو مکمل کر کے آخرت کے سفر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حضرت حفصہ نے وفات کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر وصیت کی تھی کہ جو بھی میری جائیداد ہے وہ وقف کر دی جائے ایز اے صدقہ۔ تو الحمدللہ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان عورتوں کے پاس اپنا مال، جائز حدود مال، حلال کمائی کا مال جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اینڈ دے ول فالو دا سیم اصول پرنسپل جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ازواج تھیں، ان کے معاملات الگ تھے، لیکن دس واز اے brief biography آف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ اٹس لائک ایک دریا کو کوزے میں بند کرنا when we talk about any chapter of سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، and سیرت is close to my heart۔ تو آئی ایم ویری سوری کہ میں نے 15 منٹس کے ایک اسٹینڈرڈ ایپیسوڈ سے اس کو اتنا ایکسیڈ کر دیا، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں ایک ہی پارٹ میں حضرت حفصہ کا کمپلیٹ کر لوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ جو لیسنز اس سے ہمیں بریفلی مل سکتے ہیں میں ان کو مس آؤٹ کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر دن بڑھائے، ہمیں سیرت رسول سے بہت سے سبق سیکھنے کی اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔